اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم سورہ انعام کا 16واں رکوع ترجمے، تفسیر اور گرامر سے سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آئیں شروع کریں۔ یا معشر الجن والانس، اے جن و انس کے گروہ، الم یاتکم، کیا میں نے نہیں بھیجے، رسول منکم، تمہارے اندر سے رسول۔ لم نیگیٹو کے لیے استعمال ہوتا ہے، پاسٹ نیگیٹو کے لیے الف کا یہاں پر اضافہ اس کو کویسچن بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے اندر تمہارے ہی گروہوں میں سے رسول نہیں بھیجے۔ تو دوستو، تمام آئمہ کرام اور تمام اصحاب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ رسول صرف انسانوں کے اندر سے آئے ہیں، جنوں کے اندر سے صرف ڈرانے والوں کو ہی بھیجا گیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہاں پر جو فرما رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہارے پاس نہیں بھیجے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول تو صرف انسانوں میں سے ہیں، لیکن جنوں کے پاس بھی ڈرانے والے بھیجے گئے، مگر وہ منذرین تھے، رسول نہیں تھے۔ منکم، تمہارے اندر سے، یقصون، جو پڑھتے تھے، بیان کرتے تھے، علیکم، تمہارے لیے، آیاتی، میری آیتوں کو، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور وہ تمہیں ڈراتے تھے، لقاء، لقاء کا مطلب ہوتا ہے ملاقات، یعنی اس دن کے آنے سے، یومکم، تمہارے لیے اس دن کے آنے سے، ھذا، یعنی یہ آخرت والا دن، قیامت والا دن، جب تم اپنے رب کے سامنے لا کھڑے کیے جاؤ گے۔ قالو، وہ بولے، قالو جو ہوتا ہے یہ جمع کا صیغہ ہوتا ہے، یعنی وہ سب بولے، شاہدنا علی انفسنا، آج ہم گواہی دیتے ہیں اپنے ہی نفس کے اوپر، یعنی اپنی ہی جانوں کے خلاف، وغرتہم الحیات الدنیا، اور ہمیں بہکائے رکھا اس دنیا کی زندگی نے، وشاہدوا، اور ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسہم، اپنی ہی جانوں کے اوپر، انہم کانوا کافرین، بے شک وہ کفر کرتے رہے۔ دوستو، ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کیسا دن ہوگا جب انسان اور جن اپنے ہی نفسوں کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی، ان لم یکن، ان کا مطلب کہ، لم کا مطلب نیور، یکون رب کا مہلک القری، اللہ کبھی بھی کسی وادی کو بھی ہلاک نہیں کرتے، بظلم و اہلھا، اس کے ظلم کی وجہ سے اور اس کے رہنے والوں کو، غافلون، جب وہ غفلت میں رہے۔ مراد بغیر رسول، بغیر نبی بھیجے اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں ہے کہ وہ اس وادی کو عذاب سے ہلاک کر دیں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر ایک کا درجہ ہے اس کے مطابق جو وہ کام کرتے رہے، یعنی اگر وہ نیک کام کرتے رہے تو نیکی کا بدلہ، اور اگر برے کام کرتے رہے تو برائی کا درجہ۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب ہرگز غافل نہیں ہے جو وہ کرتے رہے۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ، اور تمہارا رب غنی ہے، ذو الرحمہ، اور وہ رکھتا ہے، ذو کا مطلب رکھنا، پوزیس کرنا، اس کے پاس طاقت ہے کس کی، رحمت کی، ورنہ تو انسان جو جو کام کرتا ہے وہ تو کب کا تباہ کر دیا جائے۔ ان یشاء یذھبکم، اور اگر وہ چاہے تو وہ لے جائے، ویستخلف، اور دوسرے لے آئے، یعنی تمہیں مٹا دے اور تمہاری جگہ کے اوپر دوسرے لے آئے، من بعدکم، تمہارے بعد، ما یشاء، جس کو وہ چاہے، کما انشأکم، جیسے اس نے تمہیں اٹھایا، من ذریۃ، دوسری قوموں میں سے، یعنی قوم آخرین، ان کی اولادوں میں سے، دوسری قوموں کی اولادوں میں سے، یعنی ان کی نسل میں سے تمہیں بنا دیا۔ اِنَّا، بے شک، ما توعدون لَآتٍ وما انتم بمعجزین، بے شک جو تم سے وعدہ کیا گیا، لآتٍ، آنے والی ہے وہ، وما انتم بمعجزین، اور تم اس کو معجز یعنی عاجز نہیں کر سکتے۔ قل یا قومی، کہہ دیجئے اے میری قوم، یا قومی اعملوا علی مکانتکم، تم اپنی حالت میں عمل کرتے رہو، انی عامل، اور میں اپنا عمل کرتا رہوں، فسوف تعلمون، لہٰذا تم جان جاؤ گے۔ فسوف کا مطلب گا، گے یا گی، یعنی فیوچر کے لیے ہوتا ہے، تعلمون، تم جان جاؤ گے، من تکون لہو عاقبۃ الدار،
کہ تم میں سے کس کے لیے بہتر جگہ ہے، بہتر قرار ہے، بہتر آخرت ہے۔ انہو لا یفلح الظالمون، اور بے شک اللہ کبھی ظالموں کو فلاح نہیں دیتا۔ وجعلوا للہ، اور مقرر کیا اللہ کے لیے، مما زرع، جو اللہ پیدا کرتا ہے، من الحرث، کھیتی باڑی میں سے، والانعام، اور جانوروں مویشیوں میں سے، نصیباً، کیا حصہ مقرر کیا، یعنی وہ حصہ مقرر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اللہ ہی پیدا کرتا ہے۔ فقالو، تو وہ بولے، ھذا للہ، یہ ہمارے اللہ کے لیے ہے، بزعمہم، بڑے زوم کے ساتھ کہتے ہیں، بڑی اکڑ کے ساتھ کہتے ہیں، وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے دوسرے شرکاء کے لیے، دوسرے معبودوں کے لیے، دوسرے بتوں کے لیے۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ، اور جو کچھ ہمارے شریکوں کا ہے، یعنی ان معبودوں کا ہے، ان بتوں کا ہے، فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کے پاس نہیں پہنچتا۔ وَمَا كَانَ لِلَّهِ، اور جو کچھ اللہ کا ہے، فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ، وہ پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ کا حصہ تو ہم بتوں کے اوپر اور دوسرے لوگوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں، مگر جو بتوں کا حصہ ہے وہ ہم اللہ کی طرف نہیں ڈال سکتے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، بہت بری باتیں ہیں جس کا یہ حکم دیتے ہیں، جس کو یہ بجا لاتے ہیں۔ دوستو، ہوتا کیا تھا کہ یہ ڈھیریاں بنا دیتے تھے اور ان ڈھیریوں کو کہتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کی ہیں اور یہ ہمارے اللہ کی ہے، اور پھر کیا کرتے تھے، اگر اس ڈھیری میں سے کچھ حصہ بتوں کی طرف آ جاتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے تھے، کہتے تھے خیر ہے، یہ اللہ نے کیا کرنا ہے تو اس کو ہم بتوں کی طرف لے آتے ہیں، اور جو بتوں کی طرف سے اللہ کی طرف چلا جاتا تھا ڈھیری میں سے، تو اس کو یہ پھر دوبارہ وہاں پر لے آتے تھے۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اسی طرح سے آراستہ ہو جاتا ہے بہت سے مشرکوں کے لیے، کیا آراستہ ہو جاتا ہے، قتل اولادہم، کہ وہ اپنی اولادوں کو قتل کریں۔ آپ کو پتہ ہی ہے دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا ہے کہ کس طرح یہ لوگ بھوک سے ڈر کر اور اپنی عزت کے ڈر سے اپنے بچوں کو قتل کرتے تھے، اور خاص طور پر بیٹیوں کو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کون کرتا تھا ان کے لیے، شرکاءہم، یہ ان کے شریک ان کے دلوں کے اندر گمان ڈالتے تھے، یعنی شیطان کے پیروکار، لیردوہم، تاکہ وہ انہیں برباد کر دے۔ ہم کا مطلب جہاں بھی آ جائے اس کا مطلب ہوتا ہے انہیں، ولیلبسو، اور وہ اوسان خطا ہو جاتے ہیں ایسا کام کرتے ہوئے، وہ مخبوط الحواس ہو جاتے ہیں، علیہم، ان کی عقلیں کام نہیں کر رہی ہوتی، دینہم، اور وہ اپنے دین کے اندر گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کو دین کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں دوستو، جتنے بھی غلط کام ہیں یہ اسی وقت زیادہ فالوئنگ ہوتی ہے ان کی جب ان کو شیطان کے پیروکار کسی طرح سے مزین کر کے یہ بتانا شروع کر دیتے ہیں عام بھولے بھالے لوگوں کو کہ یہ تمہارے دین کا ہی حصہ ہے، لہٰذا وہ پرجوش ہو کر وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس طرح سے فائدہ کن کو پہنچتا ہے، ان کو کروانے والوں، ان کے اندر انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، شیطان بھی ہیں۔ آج جتنے جتنے بڑے عہدوں کے اوپر انسان بیٹھے ان کو بہکا رہے ہیں، اس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتے، مَا فَعَلُوهُ، وہ کبھی بھی یہ حرکت نہ کرتے، یہ کام نہ کرتے، فَذَرْهُمْ، لہٰذا تم ان کو چھوڑ دو، وَمَا يَفْتَرُونَ، اور ان کو لگے رہنے دو جو یہ چیزیں گھڑ رہے ہیں۔ وَقَالُوا، وہ کہتے ہیں، هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ، وہ کہتے ہیں کہ یہ مویشی اور یہ کھیتی باڑیاں ہجر ممنوع ہیں، لا يطعمها، ان کو نہیں کھانا ہے تم نے، الا من یشاء بزعمہم، جس کو مگر ہم چاہیں وہ کھائے، اپنے زوم کے اندر یہ یہی خیال کرتے ہیں۔ وانعام، اور وہ مویشی، حرمت ظہورها، ان کی پیٹھیں حرام کر دی گئی ہیں، یعنی حام اور صاحبہ وغیرہ جتنے بھی ان کے جانور یہ قرار دیتے تھے کہ یہ ہمارے بتوں کے لیے، ان کے اوپر سواری ممنوع کر دیتے تھے، وہ جہاں مرضی چرتے پھرتے تھے۔ جیسے آج آپ ہندوستان کے اندر دیکھ رہے ہو کہ گایوں کو وہ چھوڑ دیتے ہیں جہاں مرضی چرتی پھرتی ہیں، اور ایون پاکستان کے اندر بھی کچھ پیروں کے نام کے اوپر گائیں چھوڑ دی جاتی ہیں اور ان کے اوپر سواری یا ان سے کوئی فائدہ نہیں لیا جاتا۔ وَأَنْعَامٌ وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ، اور پھر یہ کیا کرتے تھے، کچھ جانور ایسے اختیار کرتے تھے، کہتے تھے ان کے اوپر اللہ کا نام نہیں لینا ہے،
یعنی یہ اللہ کے لیے وقفی نہیں ہے. علیہ علیہ افتراء علیہ، یعنی اس کے اوپر نہیں پڑھنا، اور یہ افطرا تھی اس چیز کے لیے ان لوگوں کی. سیجزیہم، بدلہ ملے گا ان کو، بما کانوا یفترون، جو جو یہ گھڑتے رہے ہیں. وقالو، اور وہ کہتے، ما فی بطون هذه الانعام، جو ان کے پیٹوں کے اندر ہے، ان مویشیوں کے اندر، خالصۃ لذکورنا، وہ صرف ہمارے مردوں کے لیے ہی ہے. ومحرم، اور وہ ممنوع ہے، حرام ہے، علی ازواجنا، ہماری عورتوں کے اوپر. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر اس میں سے یعنی ان کے پیٹوں کے اندر سے کوئی ایسا بچہ ہوتا جو مردہ پیدا ہوتا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو اس کے اندر وہ عورتیں بھی شامل ہو جاتی. سَيَجْزِيهِمْ، یہ بدلہ ہوگا ان کے لیے، وصفہم، ان کی غلط بیانی کا، انہو حکیم علیم، کیونکہ بے شک اللہ جو ہے وہ حکیم ہے اور علیم ہے، جاننے والے ہیں اور بہت حکمت والے ہیں. قد خسر الذین قتلوا، اور بے شک خسارے میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولادوں کو، سفہم، اپنی حماقت میں، بغیر علم، وحرموا، بغیر کسی علم کے، اور انہوں نے حرام کر لیا، ما رزقہم اللہ، جو اللہ نے ان کو رزق دیا، ما رزقہم اللہ افتراء، اپنی افطرا کے اندر، یعنی اس رزق کو انہوں نے اپنے اوپر خام خواہی حرام کر لیا، اللہ، اور افطرا کس کی طرف باندھا؟ اللہ کی طرف. قد ضلوا وما كانوا مهتدين، بے شک یہ گمراہ ہیں اور ان کو ہدایت نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس رکوع کے اندر دوستو ان کی بے شمار افطرا پردازیاں بیان کر رہے ہیں کہ لوگ خود ہی گمان کر لیتے ہیں کہ یہ کریں گے تو ہمیں فائدہ ملے گا، ثواب ملے گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا بالکل بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صرف شریعت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.